عالم بالعمل والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه بحسن الطبية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے وفد الرحمن کی قسط دوم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کائنات ہست و بود میں دو طرح کے وفود ہوتے ہیں اور ہیں۔ نمبر ایک، وفد الرحمن، the delegation of the most merciful، یا وفد رحمانی، وفد ربانی، the divine delegation۔ اور نمبر دو، وفد انسانی، the human delegation۔ اور یہ بتایا تھا کہ وہ لوگ جو صبح کے وقت اور فجر کے وقت اپنی نیند سے اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں اور مسجد کی طرف آتے ہیں، سو کر جماعت کے انتظار میں ہوتے ہیں اور فجر میں نماز باجماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا شمار وفد رحمانی، ڈیوائن ڈیلیگیشن میں ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر نماز کی اہمیت ہے اور ہر نماز کی امپورٹنس ہے، پھر نماز باجماعت کی اہمیت اور امپورٹنس اور، لیکن فجر کی نماز اس زاویے سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ وہ نیند کا ٹائم ہوتا ہے۔ انسان اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پھر ہر دن کی فجر کی نماز امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے، لیکن خاص جمعے کے دن کی فجر
کی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ اہم ہے. پورے ہفتے میں اور 7 دنوں میں جو سب سے زیادہ اہم ہے، جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور ثواب سب سے زیادہ ہے، اہمیت اور افادیت سب سے زیادہ ہے، تمام نمازوں سے بشمول باقی دن کے فجر کی نمازوں کے، وہ جمعۃ المبارک کی فجر ہے. اور جمعۃ المبارک کی فجر جماعت سے پڑھنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے مختلف نام ہیں اور مختلف القاب ہیں. ان میں سے ایک لقب اور ایک ٹائٹل جمعے کا وہ سید الایام بھی ہے، دا چیف آف آل ڈیز، تمام دنوں کا قائد، تمام دنوں کا رہنما، اور تمام دنوں کی قیادت اور سیادت جس دن کو حاصل ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. اور یقیناً یہ بھی معلوم ہے کہ جمعۃ المبارک کو جو پہلی نماز ہوتی ہے وہ نماز فجر ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے عید کا دن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی جمعۃ المبارک کی اہمیت اور امپورٹنس ہے. اور فجر کی نماز کی کہ جمعے کی فجر گویا کہ وہ عید کے دن پہلی فجر ہے اور عید کے دن پہلی نماز ہے. سو آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں اور جس بھی اس کو دیکھیں، جمعے کی نماز فجر کو، تو اس کو اہمیت حاصل ہے اور اس کو افادیت ہر زاویے سے حاصل ہے، اور اس کا ثواب اور اس کی اہمیت باقی دنوں کی فجر سے کئی گنا زیادہ ہے. اور جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ جل مجدہ کی طرف جو وفد اور ڈیلیگیشن رواں دواں ہے، اس کی صف اول میں ہوتا ہے، اس کے اولین لوگوں میں سے ہوتا ہے. ویسے تو ہر فجر جماعت سے پڑھیں اور اس کے پابند ہو جائیں، لیکن خصوصاً اسپیشلی جمعے کے دن فجر کی نماز اور فجر کی جماعت کا کبھی ناغہ نہ ہو. یہ آج سے اپنے ڈائری میں نوٹ کر لیں، یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے، نصیحت ہے. اگر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، مانا، تو قیامت کے دن آپ خوش ہوں گے، آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا مقام بلند ہوگا، آپ کے گناہوں کو مٹایا جائے گا. حدیث میں اس کا
جو ثواب آیا وہ کہ انسان جب فجر کی نماز جمعے کے دن جماعت سے پڑھتا ہے اور پھر وہ اپنے مکان کی طرف اور مقام کی طرف پلٹتا ہے، تو اس حال میں پلٹتا ہے کہ وہ مغفور لہو ہوتا ہے، بخشا ہوا ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو نہاتے ہیں، نہانے کا مقصد طہارت ہے، پیوریفیکیشن ہے، بدن کو صاف کرنا ہے۔ جس طرح صبح اٹھ کر نہانا بدن کو پاک کرتا ہے، تو اسی طرح صبح اٹھ کر نماز پڑھنا یہ باطن اور اندر کو پاک کرتا ہے۔ تو صبح میں 2 غسل ہونے چاہیے، ایک غسل ظاہر بدن کا اور ایک غسل باطن اندر کا۔ باہر کا غسل پانی سے اور اندر کا غسل نماز سے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور تذکرے سے، حضور پہ درود و سلام سے۔ حدیث پاک میں ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الصلوات صلو من صلاة الفجر یوم الجمعہ بالجماعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی ایسی نہ ہوئی نہ ہے جو جمعے کے دن جماعت سے نماز فجر پڑھی جاتی ہے، تو با جماعت فجر کی نماز بروز جمعہ، اس سے نہ کوئی افضل نماز ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز جماعت سے یہ تمام نمازوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور میں نے بتایا کہ نماز جمعہ اور پھر نماز فجر کی جو اہمیت ہے اور افادیت ہے، وہ جمعے کے دن سے اور جمعے کے دن کے فیضان سے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے وما احسب من شہدہا منکم الا مغفورا لہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے جو دن نماز فجر میں حاضر ہوگا، جو بھی تم میں سے جمعے کے دن فجر کی نماز میں آئے گا تو اس کو بخشا جائے گا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور انسان کو اس کے علاوہ کیا چاہیے کہ اس کے دن کا آغاز اس حال میں ہو کہ وہ بخشا ہوا ہو، اس کے گناہ مٹا دیے گئے ہوں۔ وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں ہوتے ہیں، ان کو میں دوا بتا رہا ہوں ان کے ڈپریشن اور ٹینشن کی،
اور وہ ہے فجر کی نماز، اور خصوصاً فجر کی نماز جماعت سے۔ جب انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو آپ نے سنا کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور روحانی نقطہ نظر سے ڈپریشن اور ٹینشن کے مختلف ریزنز میں سے، اسباب میں سے ایک ریزن گناہ بھی ہے۔ بس اوقات انسان گناہوں میں ہوتا ہے، یا اس سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس سے ڈپریشن کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ پھر مسلسل ٹینشن میں ہوتا ہے۔ تو فجر سے یہ ہوگا، نماز فجر سے، کہ گناہ مٹیں گے، اور جب گناہ مٹیں گے تو وہ ٹینشن اور وہ ڈپریشن وجہ سے تھا وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ بیچارے رات کو دوا لیتے ہیں، گولیاں لیتے ہیں ڈپریشن کے لیے، ٹینشن کے لیے۔ اللہ پاک نے آپ کو سب سے اچھی دوا بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی دوا بتائی ہے، وہ فجر کی نماز، اور بالخصوص نماز فجر جماعت سے۔ ہمارے جو اسلاف ہوئے، اولیاء، صلحاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علماء ہوئے، شب بیدار، تہجد گزار، راتوں کو جاگنے والے اور پوری رات عبادت کرنے والے ہوئے۔ فجر جماعت سے اس کا خاص اہتمام ہوتا تھا، خاص انتظام ہوتا۔ بڑے تو بڑے، بچے بھی نماز فجر پابندی سے جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ مائیں اٹھاتی تھی ان کو، ماں فجر کے لیے اور تہجد کے لیے بچوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ آپ نے سنا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، محدث، فقی، متکلم، زاہد، عارف، اور چاروں فقہا میں سے ایک عظیم فقی، جن کی طرف ایک پورا مکتب فکر، فقہی مکتب فکر منسوب ہے، فقہ حنبلی جن کی طرف منسوب ہے، امام سین وسند المحدثین وسند المحققین سیدنا وسندنا امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ، کہ والد کا انتقال بچپن میں ہوا، ان کی تربیت اور تعلیم کی ساری ذمہ داریاں ان کی والدہ ماجدہ نے نبھائی، اور فجر میں ایسا ہوتا کہ ان کی والدہ فجر کے لیے اور رات کی عبادت کے لیے ان کو اٹھاتی۔ اس زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھی جو آج کل ہے، اندھیرا ہوتا، تاریکی ہوتی۔ ان کی ماں گھر میں نماز فجر پڑھتی اور پھر بیٹے کو جامع مسجد لاتی۔ ان کا بیٹا جو اس وقت چھوٹا تھا، بچہ تھا، وہ مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا، اور والدہ گیٹ پہ انتظار کرتی۔ جب وہ بچہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جو اس وقت تھا، وہ نماز سے فارغ ہوتا تو والدہ پھر ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر لے جاتی۔ آپ نے دیکھا کتنے بڑے عالم بنے، کتنے بڑے عالم بنے۔ آج نہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جیسی والدہ ہے، نہ امام احمد بن حنبل جیسے بچے اور نوجوان ہیں، نہ وہ تعلیم ہے، نہ وہ تربیت ہے۔ آج تو ماں کہتی ہے تھک گیا ہے، سونے دیں،
کیوں اٹھا رہے ہیں؟ مدرسے کی آج چھٹی کر لے گا، اسکول کی نہیں، آج تھک گیا ہے، سونے دیں، چھٹی کا دن ہے۔ نادانوں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ طریقہ آپ کی اولاد کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کتنا نقصان دہ ہے۔ آپ کی اولاد کا آرام سونے میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے۔ اگر وہ سوتے رہیں تو ان کو وہ آرام اور سکون کبھی بھی نہیں مل سکتا جو فجر کی نماز میں ملتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ملتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ماں باپ کو بھی، یہاں بھی چند ہیں۔ میں جب فجر میں آتا ہوں نماز کے لیے تو اپنے نماز فجر کے لیے اٹھا کر جامع مسجد لاتے ہیں، اور وہ بچے نماز پڑھ کر اس کے بعد پھر قرآن پڑھتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں۔ تو کاش ماں باپ بھی فجر کے پابند ہو جائیں اور اولاد بھی فجر کی پابند ہو جائیں۔ ابھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں فجر پہ مسلسل خطابات کیوں کر رہا ہوں اور اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہا ہوں۔ جب آپ خود بیدار ہوں گے اور پھر فجر میں نماز باجماعت کے پابند ہوں گے، تہجد کے عادی ہوں گے، تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ میں اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا۔ گھروں کا سکون ہے فجر کی نماز، راتوں کی نماز، گھروں کا اطمینان ہے، گھروں کا چین ہے، اور پوری سوسائٹی میں امن اور پیس فضحال کرنے والی ہے نماز فجر۔ اور رات کی شب بیداری، رات کی آہوزاری۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی۔ یہ سحر کے وقت جو آہیں ہوتی ہیں، سحری ٹائم کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جو گڑ گڑانا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو انکساری ہوتی ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی نماز فجر اور جماعت فجر کے پابند ہو جائیں اور اولاد کو بھی اس کا پابند کریں، اور یہ کبھی نہ کہیں کہ تھک گیا ہے سونے دیں، نماز کے لیے کیوں اٹھا رہے ہیں آپ؟ کبھی یہ کالج یا اسکول کے لیے بھی کہا ہے آپ نے؟ نہیں کہا، نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اس کے لیے تو اٹھا دیتے ہیں آپ، دنیا کے لیے اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پھر آپ کو اولاد بھی ایسی ملے گی جیسے ہے، پھر آپ شکایت مت کیجیے گا۔ پھر نہ تعویذوں سے کچھ ہوگا، نہ دم درود سے کچھ ہوگا، نہ رونے گڑ گڑانے سے کچھ ہوگا۔ وقت گزر جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ آپ 40 دن تک، 40 days تک فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کتنا سکون ملتا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اتنی زیادہ امپورٹنس فجر اور جماعت فجر کو کیوں دے رہا ہوں۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل ہمیں تمام نمازوں کا، بالخصوص نماز فجر با جماعت کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔